پاکستانی فوج نے، پاکستان کی بحریہ نے کمال کر دکھایا ہے. ایک دفعہ پھر بھارت کی ایک بڑی بھونڈی کوشش اس کو ناکام بنایا ہے، کیونکہ بھارت کی سب میرین آبدوز اس نے کوشش کی پاکستان کی سرحد میں آنے کی، اور اس کی ویڈیو باقاعدہ موجود ہے، ویڈیو فوٹیج وہ بھی حاصل کر لی، اور پھر اس کو واپس جانے پر پھر مجبور کیا گیا. اور ایک دفعہ پھر دکھایا ہے کہ کس طرح پاکستان کی صلاحیت موجود ہے، پیشہ ورانہ صلاحیت ہمارے پاس ہے، اور کس طرح سے پاک بحریہ کے لانگ رینج پیٹرول ایئر کرافٹ نے بھارتی سب میرین کو بر وقت ٹارگٹ کر کے روکا. اور یہ 16 اکتوبر کا واقعہ ہے. ایس پی آر نے اس بارے میں سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جنرل صاحب، مسلسل ہم یہ دکھاتے رہیں گے کس طرح سے یہ ساری فوٹیج بھی حاصل کی گئی ہے، دکھایا گیا ہے، یہ سب میرین آئی. یہ بھارت کیوں اس طرح کی شرارت کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے جب یہ سارا سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ رچایا گیا تھا، اگر غلط نہیں تب بھی اس طرح سے ایک کوشش کی گئی تھی. تو یہ وہ یعنی آ کر دکھانا چاہتا ہے کہ جی ہم دیکھیں ان کی حدود میں چلے گئے تھے، یہ دیکھیں ہم نے سرجیکل سٹرائک کی ہے، وہاں تک چلے گئے ہیں. یہ کوئی یہ سوچ ہوتی ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ سنیک تھرو کر کے چوری چھپے پاکستان کے پانیوں میں آئیں اور یہاں پر آ کر کوئی ایسے شواہد لے جائیں جس سے وہ کہیں جی ہم تو وہاں موجود تھے، ہم چلے گئے اور ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکا، کوئی نہیں دیکھ سکا. اور یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی دوسری ناکام کوشش ہے. پہلے جب یہ ہوائی جھڑپ ہوئی تھی اس وقت بھی انہوں نے یہ کوشش کی تھی، اور اس وقت بھی پاکستان نے اس کو ان کو بالکل ناکام کر دیا تھا. ابھی بھی انہوں نے ناکام کر دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو سرویلنس کی صلاحیت ہے، پتہ لگانے کی، دیکھیں جو سرفیس کے اوپر چیزیں ہیں ان کا پتہ لگانا تو نہایت آسان ہے، لیکن آپ دوز کا تو صرف ایک تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے، چھوٹا سا جو پانی کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ یوں سمجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا جانور یا چھوٹا سا کوئی پرندہ چل رہا ہے سرفیس کے اوپر. اس کا پتہ لگانا اتنے بڑے سمندر میں کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ پاکستان نیوی کی جو پیشہ ورانہ صلاحیت ہے اس کا بھی اظہار کرتا ہے، اور جو ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے اس کی ایفیکٹونیس کا بھی اظہار کرتا ہے. تو انہوں نے پہلے ٹرائی کر لیا زمین کے اوپر سرجیکل سٹرائک، وہ تو ہوئی نہیں تھی. وہ کبھی میں آپ کو قصہ سناؤں گا کہ وہ ہوا کیا تھا ایکچولی. اس کے بعد انہوں نے ٹرائی کی ایئر سرجیکل سٹرائک، اس کا بھی انہوں نے خمیازہ بھگت لیا. اب ان کا خیال یہ ہے کہ شاید خدا نہ خاصہ پاکستان کی نیوی کمزور ہے اور کھلے سمندروں میں اپنا دفاع نہیں کر سکتے. اس کا انہوں نے ٹرائی کیا، اس کا بھی ان کو جواب مل گیا. تو میرا خیال ہے کہ اب ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ کس قسم کے ملک سے ان کا پالا پڑا ہوا ہے. اور یہ تو ہم اپنی صلاحیتیں دکھا رہے ہیں نا. جو جذبہ ہے ہمارا، جو قوم کا جذبہ ہے، جو فوج کا جذبہ ہے، وہ بھی ان کو کوئی اندازہ ہو گیا ہوگا، اچھی طرح اس کا اندازہ لگا لیا ہوگا. ان کے سپاہی بھاگے پھر رہے ہیں. تھوڑا سا بھی جموں میں ہلکا سا کوئی واردات ہوئی ہے اور ان کے 20 سپاہی چھوڑ کے میدان بھاگ کے بھگوڑے ہو گئے. ان کے افسروں کو ان کے جوان مارتے ہیں، رونا دھونا ادھر مچا ہوا ہے، خودکشیاں ہیں بے شمار ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی بھی انہوں نے ہمارا اندازہ نہیں لگایا تو ان کی مرضی ہے، پھر وہ کسی اور طریقے سے اندازہ لگا لیں تو وہ بھی ہم ان کو جواب دیں گے. اچھا نعیم صاحب، ہو سکتا ہے کہ ان کو پاکستان کی چائے بڑی پسند ہو اور یہاں پہ چائے پینے آتے ہو. ارے واہ، جی چائے پسند ہے تو بتا دیں، ہم پتی ادھر ہی بھجوا دیتے ہیں. ان کو اتنا کوشش کرنے کی عادت. بیسیکلی بنیاد یہ ہے میرے بھائیو، آپ سمجھتے ہیں، ناظرین بھی سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے امریکہ اور ہندوستان کے درمیان بہت گہرا نیکسس ہے، اور تقریباً 12 سے 13 معاہدے ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کے، لاجسٹک شیئرنگ کے، اور بڑے سیریس معاہدے جس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. امریکہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے بھارت، تمہیں ہم نے یہاں کا پولیس مین بنایا تھا کہ تم چائنا کا خیال کرو گے، تم افغانستان کا خیال کرو گے، تم پاکستان کا خیال. تم کیا ہو کہ چین سے مار کھا لی، پاکستان سے مار کھا لی، افغانستان سے دوڑ گئے، ہماری تم نے ایک رتی مدد نہیں کی. تو ادھر سے ہم تمہیں کوارڈ میں ڈال رہے ہیں، اور تو وہ سوچ رہے ہیں، ریویو کر رہے ہوں گے کہ کس کو ہم نے اپنا ساتھی بنا لیا. تو یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں جی نہیں، ہم آپ کے اچھے ساتھی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ پھر آگے کیسے معاملات چلتے ہیں. اچھا نعیم صاحب، یہ جو نئی امریکن ایڈمنسٹریشن آئی ہے اور جس طرح سے انڈیا کو وہ بڑی پرائرٹی دے رہی ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کوارڈ کا حصہ ہے، چائنا کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے، اور پاکستان کے ساتھ ان کا رویہ بالکل الٹ ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اس طرح ان کی کوئی پالیسی میں شفٹ آ سکتی ہے؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے، اندازہ یہ ہے، میں اندازہ ہی لگا سکتا ہوں. دیکھیں ان کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ افغانستان کے اس مسئلے کے بعد وہ ایک مخاصمانہ رویہ جاری رکھیں
اور نہ تو افغان حکومت کی مدد کریں، نہ ان کے پیسے چھوڑیں، نہ پاکستان کے ساتھ کوئی دوستانہ بات کریں اور ایک سٹینڈ آف کسی کیفیت رکھیں، اس میں ان کو نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ وہ فزیکلی یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھا کے گئے تو یہاں بھی ان کی کامیابی کے امکانات اس لیے نہیں ہیں کہ ادھر ابھی ویکیوم نہیں ہے، یہاں پہ چین ہے، روس ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں جو یہاں پر امن چاہتے ہیں، تو ان کی اس قسم کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی، جیسے ابھی یہ داعش اور ISI کے بم دھماکے کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، ان کے پیچھے وہی ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ نئی افغان حکومت کامیاب نہ ہو۔ دوسرا ان کے پاس آپشن یہ ہے جو کہ میرے خیال میں وہ اس کو اڈاپٹ کریں گے کیونکہ یہ ان کے فائدے میں ہے، وہ پینترا بدلیں، اپنے چہرے کے اوپر دوسرا ماسک ڈالیں اور واپس آئیں اور کہیں کہ جی ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ہم یہاں پر تجارت کریں گے، کیونکہ وہ اس علاقے کو کھلا نہیں چھوڑ سکتے روس اور چین کے ہاتھ، تو وہ پھر پاکستان پھر بہت اہم ہو جاتا ہے، وہ ادھر پھر آپ کے پاس آئیں گے کہ چھوٹے بھائی جان غلطی ہو جاتی چھوٹی موٹی، کوئی نہیں، چھوڑو یار پرانی باتیں، آؤ پھر مل کے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیٹ اس سی کہ پاکستانی لیڈرشپ اس بات کو بھانپتی ہے یا نہیں بھانپتی، ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں امن کے لیے، تجارت کے لیے، لیکن وہ پھر اگر NGOs کو اندر لے کر آئیں گے اور جب یہاں پر اپنے تجارتی بیس بنائیں گے، ان سے اور کام خراب کرنے کی کوشش کریں گے، افغانستان کو ہمارے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کریں گے، ان چیزوں پہ ذرا ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جی اچھا جنرل صاحب، بھارت خرچ تو بہت زیادہ کر رہا ہے، اب وہ اپنی ایئر پاور کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، رافیل جہاز اور تیجا، ابھی آپ دوزیں بڑی ایئر کرافٹ کیریئر، تو یہ اس زون میں آ جاتا کہ جی ایئر کرافٹ کیریئر ہمارے پاس آ گیا ہے، پاکستان کے پاس طرح کی چیز نہیں ہے، تو یہ اب سمندری حدود، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پہلے ہم نے دیکھا جی انہوں نے ایک سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ جو ہے جی زمینی طور پر، پھر فضائی، اب انہوں نے کہا جی اس طرح سے کریں، تو یہ سمندر میں تو زیادہ مشکل نہیں ہوتا کیونکہ اس طرح سے وہ ریڈار سسٹم ہونا یا وہاں پر کوئی پاپولیشن تو ہے نہیں اور سمندر اتنا وسیع، تو یہ بتائیے گا کوئی خاص حد ہوتی ہے کہ جس میں آپ ایک وارننگ دے دیتے ہیں اور اس سے آگے اگر آئے تو پھر آپ کیا لیجیٹیمیٹ طور پر آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ اگر پاکستان فرض کریں اس سے آگے آپ دو ذاتی اس کو تباہ کر دیتا ہے تو پھر پاکستان کو تو نہیں کچھ کہا جا سکتا نا انٹرنیشنلی، یا بھارت بالکل صحیح ہے جی۔ یہ جو سمندر ہے اس میں 12 نوٹیکل مائل عام میل سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، 1.25 میل کے قریب ہوتا ہے، 12 نوٹیکل مائل یعنی کہ 12 سمندری میل تک جو حدود ہیں وہ اس کو ٹیریٹوریل واٹرز کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اس ملک کا حصہ ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے آپ سمجھیں کہ واگا کا بارڈر ہے، اگر اس کو کراس کوئی کرے تو جو بھی ہمارا ریئیکشن ہوگا، ایسے ہی جب ہمارے 12 نوٹیکل مائلز کے جو لائن ہے اس کے اندر اگر یا قریب کوئی آنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس طریقے سے ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے 200 نوٹیکل مائل تک ہوتا ہے EEZ ایکسکلوسیو اکنامک زون، اس میں سے لوگ گزر سکتے ہیں، بحری جہاز آپ سب گزر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے ہماری اجازت کے بغیر۔ تو یہ جب فوجی قسم کی چیزیں آپ کے 12 نوٹیکل مائل کے قریب آتی ہیں تب ان کو وارننگ دی جاتی ہے، اور وہ ان کو اس دفعہ ایسے ہی ہوا ہے، یہ نہیں کہ وہ اندر آ گئے تھے، وہ قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اندر آتے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو مارا بھی جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ٹینشن نہ کرنے کے لیے آپ ان کو کہہ دیتے ہیں بھی آپ غلطی سے آئیں یا جان کے آئیں، بتائیں ہمیں، آپ ہماری رینج میں ہیں، ہم آپ کو اگلے 5 سیکنڈ میں مار دیں گے، تو وہ پھر ان کے پاس وارننگ کے طریقے، اور نیوی کا کوئی افسر اگر آپ بلائیں تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ان کو وارن کرتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ حدود کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کو پہلے ہی ڈیٹیکٹ کر لیا گیا، اس کی ڈائریکشن ایسی تھی کہ یہ اور اگر چند منٹ ہم ان کو وارن نہ کرتے تو یہ شاید آنے کی کوشش کرتی، جسارت کرتی۔ جنرل صاحب اب دیکھیں تعداد میں تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آپ بجٹ دیکھ لیں، $80 ارب کہاں، اور اس کے مقابلے میں ہمارا $5-6 ارب کا بجٹ ہے، دفاعی بجٹ ہے، تو کیا ہم سمارٹ بڑا الحمدللہ یہ پلے کرتے ہیں، یا ہم نے جو ویپنز حاصل کیے ہوئے ہیں یا جہاز ہیں، ہر چیز کی تعداد ہماری کم ہے، فوجیوں کی تعداد ہماری کم ہے، لیکن جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ فتح اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیں دی ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا، ہم نے تو یعنی بھارت کی سرحد بھی، یعنی بھارت کا جو بارڈر سے آگے جا کر ان کے علاقوں پر بھی قبضہ کیا، اور پھر ظاہر ہے جب ایگریمنٹس ہوئے تو وہ تو پھر چھوڑا، تو بھارت کبھی یہ نہیں کر سکا۔ تو یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہماری کوئی خاص اس میں ٹیکٹکس اس طرح کے ہیں، ہماری ڈیزائن اس طرح کا ہوا ہے تینوں آرمیز کو ملا کر؟ جی میرے خیال الحمدللہ وجہ نہیں، وجوہات ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے جس کا آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ جب بھی ویپن سسٹم انڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نئی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جو لیٹسٹ ویپنری ہے
اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد اس میں دوسرا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ انڈیجنائزیشن فوری طور پہ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم مرہون منت ہو جائیں. اور مطلب مثال کے طور پہ کچھ ایسے جہاز ہم نے لیے جیسے معراج تھے, اس کے بعد F-16 تھے, کہ دنیا میں جب بھی ان کا اوور آل وغیرہ ہوتا ہے ان کو واپس انہی ملکوں میں بھیجا جاتا ہے. ہم نے فوری طور پہ وہ ٹیکنالوجی خود حاصل کر کے یہ کر لی. ایسے ہی ہمارے نیول ویسلز کا ہے. یہ تو ایک فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر ہے جذبہ ایمانی, اور اس کی وجہ سے تیسرا فیکٹر پھر اللہ کی مدد. تو ہم اپنے جذبہ ایمانی, شہادت کا شوق, اللہ پر بھروسہ, اور پھر پوری اپنے جس کو کہتے ہیں کہ گھوڑے تیار رکھنا, وہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد کو تو خود آتی ہے, اور یہ شان ہے اس کی. ہاں جی, یہ اس کا کرم ہے میرے اللہ کا, میرے آقا کا, کہ ہم نے کبھی ہزیمت کا سامنا نہیں ہمیں کرنا پڑا. انشاءاللہ آئندہ بھی مدد رہے گی. جی انشاءاللہ. غلام رضا صاحب, میرا خیال آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں نیول فورسز اور ایئر فورس جو ہے ان کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے بہت زیادہ بجٹنگ کی جاتی ہے, بہت زیادہ ان کی طرف توجہ کی جاتی ہے. اور اب ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں, جو ایڈونچر انڈیا نے کرنے کی کوشش کی, ناکام ہوئے, اور ناکامی سے دو چار کرنے میں ہمیں سب سے زیادہ جو خدمات فراہم کی ایئر فورس کی جانب سے, ابھی نیوی کی جانب سے, تیسرا لانگ رینج پیٹرول ایئر کرافٹ نے اس کو مسلسل تیسری دفعہ اس کو ٹارگٹ کیا, روکا, اور پھر اس کے بعد انٹرسیپٹ کر کے واپس جانے پہ مجبور کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید اپنی نیوی اور اپنی فضائیہ کو بجٹنگ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس سے نئی ٹیکنالوجیز ان کو فراہم کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں, جس قسم کا دشمن ہے, اور جتنا بڑا ہے, اور جتنا بڑا ان کا بجٹ ہے, اور جتنی بڑی ان کی فوج ہے, یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے, یہ تو ہر حالت ہم نے اپنے ملک کی طرف بھی دیکھنا ہے, ملکی حالات کی طرف بھی دیکھنا ہے, اپنے عوام کے حالات کی طرف بھی دیکھنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں لگتا کہ ہم یہ کہیں کہ جی ملک کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے, ہمیں تو چاند چاہیے. تو میرا خیال پاکستانی افواج کا رویہ یہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ بھی کاٹ لیتے ہیں, اپنا بجٹ بھی کم کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنی صلاحیتوں کو وہ چمکا کے رکھتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ جو میں نے آپ کو بتائی نا, کہ یہ انڈیجنائزیشن, کہ آپ یہ دیکھیے کہ JF-17 تھنڈر جو ہم نے تیار کیا ہے, اور ابھی ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں ملکوں کو, یہ جو اسی کے ساتھ کے دوسرے جہاز ہیں, اس کا 1/4 1/5 اس کا بجٹ ہے. اور اسی طریقے سے ہم جب اپنے میزائل تیار کرتے ہیں تو یہ اللہ کا خاص فضل, عوام کی سپورٹ, جذبہ شہادت اور عقل کا استعمال کریں. یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم صرف دل پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم دل اور دماغ دونوں کا بہترین امتزاج رکھتے ہیں, اور کسی نے بھی میلی آنکھ سے دیکھا, چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو, اس کے ہم ضرور دانت کھٹے کریں گے. بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.